حی علی الفلاح۔ تمام دوستوں اور احباب کو سپاہی کی جانب سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ یہ سوال آج کل کی روزمرہ بحث میں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے، لیکن تھوڑی دیر، بس تھوڑی دیر آپ اپنے جواب کو بھول کر میری بات سن لیں۔ پلیز میرا یقین کریں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور آپ نواز شریف کو چور سمجھتے ہیں، کرپٹ سمجھتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، نواز شریف اور زرداری میں سے کون بڑا چور ہے؟ بالکل ٹھیک، زرداری صاحب تمام عدالتوں سے باعزت بری ہو چکے ہیں اور نواز شریف آج کل پکڑ میں ہیں۔ میں یہاں نواز شریف کا دفاع نہیں کرنے جا رہا، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، تو نواز شریف کو آخر نکالا کیوں؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو بین الاقوامی سیاست یعنی انٹرنیشنل پالیٹکس اور خفیہ ایجنسیوں کے کام کے بارے میں تھوڑا جاننا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کے سربراہ، سیاستدان غیرت نامی کسی چیز کو جانتے تک نہیں۔ کیا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان کے اپنے بچے نہیں؟ کیا وہ مسلمان بہنوں کی عزتوں کو لوٹتا ہوا نہیں دیکھتے؟ جلی کٹی لاشوں سے تو جانور تک گھبرا جاتے ہیں، پھر ان پر کیوں جوں تک نہیں رینگتی؟ دراصل یہ لوگ خود بہت مجبور ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرنے لگے اور دنیا کے آرام اور عیاشی سے محبت کرنے لگے تو اسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کیسے امریکہ اور دوسرے طاقتور مغربی ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں انہیں کنٹرول کرتی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ طریقہ نمبر 1، بلیک میلنگ۔ مال و دولت، آرام و آشائش اور سب سے بڑھ کر حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہیں ناجائز طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسلامی ملکوں میں ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس حرام اور ناجائز دولت کے انبار نہیں تو آپ محلے کے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ اس لیے آپ کو کرپشن کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا ریکارڈ مغربی خفیہ ایجنسیوں کے پاس موجود رہتا ہے۔ جو ہی آپ نے انہیں ناراض کیا تو ڈھول کا پول کھل جاتا ہے اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل تک نہیں رہتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے یہاں نواز شریف صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ طریقہ نمبر 2، خوابوں کی دنیا میں لے جانے والے ساتھی۔ یہ طریقہ بھی اسلامی دنیا میں بہت زیادہ رائج ہے کہ ملک کے سربراہ کے قریب اپنے ایجنٹس کو دوستوں اور قریبی ساتھیوں کی شکل میں تعینات کر دیا جاتا ہے، جو ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں اور حقیقی دنیا کے بجائے ایک جھوٹی دنیا میں انہیں لے جاتے ہیں اور پھر ان سے وہی کام کرواتے ہیں جو انہیں کروانے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی مخلص ساتھی کو اس دائرے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ہاں جنرل ایوب خان صاحب کی ہے، جنہیں مشرقی پاکستان کے حالات اور 1965 کی جنگ کے حوالے سے مغالطے میں رکھا گیا، اور جب انہیں سمجھ آئی تب تک بہت کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ان کے وہی ساتھی جو انہیں ڈیڈی بولتے تھے، ان کے خلاف ہو کر ان کا پتہ کاٹ چکے تھے۔ طریقہ نمبر 3، دل لبھانے والی عورتیں۔ یہ طریقہ بھی دنیا میں بہت عام استعمال ہوتا ہے۔
حکمرانوں کو خوبصورت عورتوں کے جال میں پھنسا دیا جاتا ہے جو انہیں بڑے آرام سے محنت اور لگن اور کام سے ہٹا کر عیاشی میں ڈال کر ناکارہ کر دیتی ہیں۔ پھر میدان صاف ہونے کے بعد صاحب بہادر کے حکم کے مطابق سب وہی کام کرواتی جاتی ہیں جو انہیں کروانے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جنرل یحییٰ خان کی ہے، اور عمران خان بھی ریحام خان جو برطانیہ کی شہری ہیں کے چکر میں آ کر ابھی ابھی نکلے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ نکلے بھی ہیں یا نہیں۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات بھی ایک عیسائی لڑکی کے ہاتھوں شکار بنے اور آخر کار اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنی ساری جد و جہد پر خود ہی پانی پھیر دیا۔ طریقہ نمبر 4، سیاسی مخالفین کی امداد۔ بعض اوقات حکمرانوں کے مخالفین کی مدد کر کے انہیں اتنا طاقتور بنا دیا جاتا ہے کہ وہ حکمرانوں کو سامنے سے چیلنج کرنے لگتے ہیں۔ حکمران جو طاقت اور اقتدار کے نشے میں پاگل ہوتے ہیں، اس صورتحال سے جان چھڑانے کے لیے بہت بے چین ہو جاتے ہیں اور کسی بھی صورت اپنی طاقت اور اقتدار کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اپنے مخالفین سے گھبرا کر خود ہی صاحب بہادر کے دربار میں حاضری دے دیتے ہیں کہ عالم پناہ میری مدد کریں۔ اس مدد کے بدلے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یاد رکھے سب کچھ۔ لیکن اگر بھٹو کی طرح پھر بھی کوئی نہ مانے تو انہیں مخالفین کے ذریعے انہی کا پتہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ نظام مصطفیٰ تحریک میں امریکی ڈالر اتنی تعداد میں پاکستان آئے کہ پاکستان کی تاریخ میں ڈالر کی قیمت ایک ریکارڈ حد تک گر گئی۔ جب بھٹو نے معاملات کا حل بات چیت سے نکال لیا تو ان کی گوٹی ایک دوسری گوٹی کے ذریعے سے مروا دی گئی۔ طریقہ نمبر 5، اور یہ آخری طریقہ ہے، جان سے مارنا۔ جب بتائے گئے حربوں میں سے کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ایسے حکمران کو نہایت صفائی کے ساتھ مروا دیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کی تاریخ میں اس کی واضح مثال ہیں۔ باقی دنیا میں شاہ فیصل اور کرنل قذافی کا نام سر فہرست ہے۔ تو آئے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا حل آخر ہے کیا۔ یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ کس طرح مسلم ممالک کے حکمرانوں کو کنٹرول کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے، لیکن آخر اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت آسان ہے کہ حکومت اور حکمرانی کو عیاشی سے پاک کیا جائے۔ ایسا نظام بنایا جائے کہ کوئی بھی غریب آدمی کرپشن کیے بغیر ہی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر آگے بڑھ سکے۔ ملک میں سرگرم مخالف خفیہ ایجنسیوں کے کام کو محدود کر دیا جائے اور خوف خدا، جرأت اور بہادری رکھنے والے لوگوں کو آگے آنے میں مدد کی جائے۔ جب تک یہ سب نہیں کیا جائے گا، سیاستدان کرپشن کرتے رہیں گے اور عوام پستے رہیں گے۔ ضیاء الحق کے جیسے حکمران جنہوں نے خود ہی بیرونی خفیہ ایجنسیوں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی، خود ہی انہی ایجنسیوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چہرے اور لوگ بدلنے کی بجائے نظام بدلنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے اور انگلی کے نشان کے نیچے سبسکرائب بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔